حضرت عیسیٰ کی جب پیشی ہونی ہے اسی سورۃ المائدہ کے اینڈ میں آ جائے گا نا، جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو الہ مان لیا جائے اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کب شایا تھا کہ میں یہ کام کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں، میں نے تو ان کو وہی بات بتائی تھی جو تو نے مجھے وہی کی تھی، عبادت کرو اس اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب۔ جب تک میں ان میں رہا ان پر گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا، اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچا عقیدہ فائدہ دے گا۔ بس ویسے حضرت عیسیٰ تو آخری درجے تک زور لگانے کی کوشش کریں گے، یہ ویسے میرے نزدیک تو یہ بھی بڑی جرأت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات کرنا، یہ تو حضرت عیسیٰ کی محبوبیت ہے کہ وہ اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو انہیں بخش دے چاہے۔ حضرت عیسیٰ کو نہیں پتا کہ بخشش ہو سکتی ہے مشرک کی؟ پتہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا خطبہ اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے کہ اے عیسائیو تم تو شرک کرتے ہو نا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ بے شک کھلے کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو تمہیں یہ واز کیا تھا اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے شخص پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اور وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا آگ، وما للظالمین من انصار، اس کا کوئی مشکل کشا مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جو عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کو یہ خطبہ دے رہے ہیں، ان کا قیامت کے دن یہ بات کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے گرفت کر، یہ ان کی محبوبیت ہے اللہ کے ساتھ، تو یہ بات کر سک رہے ہیں، ورنہ تو یہ بات کرنے کا بھی نہیں کوئی سوچ سکتا۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں ہلکی سی کوئی سفارش ہے، ظاہر ہے جی مشرک کے لیے یہ سفارش ہی ہے، یہ بات کر دی جائے، لیکن وہ اس آیت کا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم پیغمبر جب اپنے ماننے والوں کے لیے سفارش بھی کریں گے تو آگے سے جواب کیا ملنا ہے؟ اگر یہ آیت قرآن میں نہ آئی ہوتی تو کسی کے دماغ میں ہو سکتا ہے پیغمبر ہے زبردستی اللہ گرو بان نال پکڑ کے تے سانو لائی جائے جنت وچ، یہ ہو سکتا تھا نا کسی کے دماغ میں۔ یہ وہم نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کے دماغ میں ان کے دل پہ یہ بات ڈال دے گا کہ وہ سفارش کر بھی دے مشرک کی، اگرچہ وہ خود ان کو یہ بتاتے رہے کہ میں نے تمہارے کام نہیں آنا، مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، تو آج میں کیوں ان کی سفارش کروں، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ ان کے دل میں اسی لیے بات ڈالے گا تاکہ باقیوں کو پتہ چل جائے کہ اگر سیدنا عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کی بد عقیدگی پر ان کی سفارش کریں اور آگے سے سیدھا جواب یہ ملے کہ بھائی آج تو صرف سچے عقیدے کا ہی فائدہ ہوگا، اس طرح کے جن لوگوں نے برے اعمال کے اپنے کرتوت بھگتیں گے، اور اس کے باوجود کوئی شخص یہ کہے کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، تو پھر ہم اسے کہہ دیں گے کہ بھائی حضرت عیسیٰ جب اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے اپنے برے عقیدوں کے اگینسٹ، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ قرآن کا کوئی صفحہ بچتا ہے جسے بابا نہ وڈیا ہوئے۔ جب پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر بابے تو پھر کہیں کہ لائی نہیں کرتے، بلکہ بابوں کا تو اب ذکر بھی وہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو لوگ عام مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں وہ کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ عام مسلمان تو پھر بھی اپنی جیب سے خرچ کے دین کے اوپر لگا رہے ہیں، تو لے کے لوگوں سے کھا رہے ہیں اور پھر دین بھی غلط بتا رہے ہیں۔